جب ہم مدرسوں میں تھے، میں خود کالج سے کی زندگی سے آیا ہوں مدرسے کی طرف. کالج میں پڑھا، ایس ایم سائنس کالج کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. وہ ساری مستیاں جو آج کل نوجوان کرتے ہیں ہم نے بھی کی ہیں، سوائے لڑکیوں کے پیچھے کے، وہ نہیں کیا ہم نے الحمدللہ. گھر کی طرف سے سختی تھی بہت زیادہ، پکڑے جانے کا ڈر تھا. ٹھیک ہے، یہ والی حرکت نہیں کی. باقی وہ سارے جو یعنی وہ کیا لوفری کیا ہوتی ہے، کلاس میں لیٹ پہنچنا اور وقت سے پہلے نکل آنا، اور راستے میں جتنے بھی وہ سردے گرمے خربوزے والے تھے تھوڑا تھوڑا سب کو ٹچ کرتے ہوئے جانا، جو بھی ایک شرارتی ذہن ہوتا ہے اس عمر میں. نائٹ میچ کھیلا کرتے تھے کرکٹ کے، بھونپو ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتے تھے، وہ نہیں ہوتا بجا رہے ہوتے ہیں پوں پوں، وہ ساری مستیاں دیکھی ہم نے. تو پھر جب ہم مدرسے کی طرف آئے تو بالکل ہی ایک الگ ہی ماحول ملا. اس میں دل ہی نہیں لگتا تھا مدرسے میں رہنے کا، کیونکہ وہ ساری دوستیاں چھوٹ گئیں. بالکل ایک الگ ماحول، تہجد میں اٹھ رہے ہیں. اچھا، اللہ کا بڑا فضل ہوا، ہمیں مدرسہ بھی بڑا وی آئی پی قسم کا مل گیا. مفتی رشید احمد صاحب، وہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل ہی عام مولویوں سے عجیب ہٹ کے ہی ہیں کچھ. تو ہم نے تو اپنے جیسے نالائق دیکھے تھے، بڑے صحیح علماء تو ہم نے دیکھے ہی نہیں تھے. تو جب میں وہاں بیٹھتا مدرسے میں پڑھتا تھا، ہم 8 یا 9 طلبہ ہوں گے. تو مجھے ایک دن عربی میں، ایک ہماری عربی کتاب تھی عربی ادب کی، مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ نے چیپٹر پڑھا ہے اس کو عربی میں اب آپ طلبہ کے سامنے پڑھ کے سنائیں کھڑے ہو کر. تو میں جب کھڑے ہو کر طلبہ کو سنانے لگا تو کافی ہچکچا رہا تھا. تو ہمارے استاذ نے کہا اس وقت کیا حال ہوگا جب لاکھوں کا مجمع ہوگا، ہزاروں کا مجمع ہوگا، اس وقت خطاب کرنا پڑے گا تو کیا حال ہوگا. تو مجھے لگا یہ بہت بڑا لطیفہ سنا ہے انہوں نے، یہ بہت بڑا، کہ مولویوں کو کون سنتا ہے بھائی، علماء کو کون سنتا ہے. کوئی سیاستدان بن جاتے تو لوگ سنتے، ہمیں کون سنے گا. ایک واقعہ تو یہ. لیکن آج مشاہدہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ حیرانگی ہوتی ہے، دنیا میں جہاں بھی جاؤ لنکاوی جزیرے میں جاننے والے لوگ نکلے ہیں. ملیشیا کا جزیرہ ہے نا، پوری دنیا سے کٹا ہوا، تو ہر جگہ ہی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے. یہ کوئی ہماری فضیلت نہیں ہے، یہ اسلام کی فضیلت ہے کہ لوگوں میں ایک پیاس ہے. تو زندہ مذہب ہے دین جو ہے نا، اسلام ایک زندہ مذہب ہے. نیوی میں جانے کا بہت شوق تھا، والد صاحب بھی نیوی میں تھے. نیوی میں جانے کا شوق مجھے صرف اس لیے تھا کہ دنیا گھومنے کو ملے. والد صاحب چین اور آسٹریلیا کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو والد صاحب نے نہ دیکھا ہو. ہمیں بھی شوق تھا یار ہم بھی دنیا دیکھیں. تو میرا نیوی میں ہو بھی گیا تھا، لیکن میں چھوڑ کر پھر مدرسے کی طرف آیا. تو خیال یہ تھا کہ اب تو کراچی سے باہر بھی کبھی جانا نصیب نہیں ہوگا. مشہور ہے نا ملا کی دوڑ مسجد تک. تو مسجد میں آئیں گے کبھی کبھار، کوئی نکاح وکاح پڑھا لیا کسی کا، ٹھیک ہے. نکاح پہ بیانات ہوں گے یہ تو سوچا بھی نہیں تھا. نکاح شکا پڑھا لیا کریں گے، تھوڑا سا جو ہے وہ دم درود کے پیسے لے لیے، کچھ صفحے سیدھی ویدھی کر دیں، تھوڑا سا ڈانٹ دیا کسی کو. یہ لائف اسٹائل ہوگا ہمارا. یہ دوسرا اعتراض، یعنی دوسرے اشکالات ہوتے تھے مجھے. تو اللہ کا شکر ہے اتنے ملکوں کی سیر ہو گئی، اور اتنے ملک ہیں جہاں سے انویٹیشن ابھی آئی ہوئی ہے. ایک ایک ملک سے کئی لوگوں کی انویٹیشن آئی ہوئی. میں ٹہلا رہا ہوں، ٹرخا رہا ہوں. کہاں پہلے شوق تھا کہ بھائی کس طرح سے کبھی دنیا دیکھیں گے، اور اب یہ ہے کہ اب ٹہلا رہا ہوں کہ نہیں بھائی نہیں. تیسری چیز تھی شادیاں، جس کا آپ کو بڑا شوق ہے. اس کا بھی خطرہ تھا کہ شادی بھی نہیں ہوگی، مولویوں کو اپنی بیٹی کون دیتا ہے. آپ لوگ کو تو پتہ ہے صبح شام آپ لوگوں کو لفٹ کرانے والے بہت ہیں، ٹھیک ہے. مولانا کو کون لفٹ کرائے گا. تو مجھے یہ تانے دیے جاتے تھے کہ آپ شادی بھی نہیں کر سکو گے. ہمارے فیملی ماشاءاللہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آرمی میں بھی آفیسرز ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ہر طرح کا طبقہ ہے، پڑھی لکھی فیملی الحمدللہ. تو تمہیں کوئی بیٹی بھی نہیں دے گا. تو میں ویسے ہی مذاق میں کہتا تھا میں 4 شادیاں کروں گا، ویسے ہی مذاق. تو وہ تینوں چیزیں اللہ نے کرا دیں بھائی. مجموع میں بیانات بھی ہو گئے، شادیاں بھی ہوتی چلی آ رہی ہیں، رکی نہیں رہی ہیں. ٹھیک. تو اور دوسرا یہ اسفار بھی ہو گئے. تو یہ سب اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی کمال تھا. یہ اس کی علامت ہے کہ لوگوں میں اسلام کی پیاس ہے. لوگ صحیح اسلام دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. اسلام کی پیاس ہے کیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں. اسلام کی پیاس اس لیے ہے
کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ نے خود بھی سمجھنا ہے، پھر آگے ان باتوں کو، کیونکہ آپ لوگ موٹیویٹ کریں گے لوگوں کو. میں پہلے یہ وجہ بتا دوں کہ ہمیں لوگ بیان کے لیے بلاتے ہیں، میں نہیں جاتا، اکثر جگہوں پہ انکار کرتا ہوں. آپ وہ طبقہ ہیں جن کو ہم نے اپنا بیان سنانے کے لیے اسپیشل دعوت دی ہے، تو کچھ سوچ کے دعوت دی ہوگی نا. آپ کی عزت ہماری نظر میں زیادہ ہوگی. کچھ چیزیں آپ میں ایسی ہیں، کچھ ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے دل میں یا علماء کے دل میں آپ لوگوں کی قدر دوسروں سے زیادہ ہے، کہ آپ کے لیے ہم نے اسپیشل وقت نکالا نہیں ہے، بلکہ آپ سے وقت نکلوایا ہے. تو وجہ اس کی ایجوکیشن ہے. آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ایجوکیشن کی بہت قدر ہے اسلام میں بھی، اور اس وقت دنیا میں بہت قدر ہے ایجوکیشن کی. تو کل جو ہے نا قوم کی نبض آپ کے ہاتھ میں ہوگی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ میں سے ایک آدمی بھی سدھر گیا نا تو وہ لاکھوں کو سدھار سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ایک پر اگر محنت کی جائے تو وہ ایک ایک پر نہیں ہے، بلکہ وہ لاکھوں پہ ہے. تو اس لیے آپ حضرات کے لیے ہم نے اسپیشل ٹائم نکالا، اور آپ سے ٹائم گن پوائنٹ پہ نکلوایا گیا ہے. تو یہ اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اس کی یہ وجہ ہے. تو آپ حضرات جو بھی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے غور سے اس کو سننا ہے اور پھر آگے اس کو نقل کرنا ہے. تو یہ اسلام کی طرف لوگ آ کیوں رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیلکولیشن کیا بتاتی ہے، اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں؟ بہت تیزی سے پوری دنیا میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ہانگ کانگ میرا جانا ہوا، وہاں مسجد میں روز 2-3 ہانگ کانگ کے جو مقامی غیر مسلم ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. روز ایک مسجد کی بات کر رہا ہوں، ہر مسجد کو دیکھیں گے تو کتنا ریشو ہوگا. تو یہ تو بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. ناروے جس میں ابھی قرآن جلانے کا واقعہ ہوا، کسی نے مجھ سے کہا ناروے کی گورنمنٹ کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا یار گورنمنٹ کے خلاف میں کیسے بیان کروں؟ ناروے میں روزانہ جس مسجد کے یعنی جہاں قرآن جلایا گیا نا، میں نے وہاں لوگوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ قریب میں مسجد ہے، روزانہ اس مسجد میں 2-3 ناروے کے مقامی گورے مسلمان ہو رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ وہ ہیں جو بغیر تبلیغ کے ہو رہے ہیں. غیر مسلموں میں تبلیغ بڑے پیمانے پر ہم کر ہی نہیں رہے ہیں. 2 شخصیات اس وقت میرے علم میں ہیں جو غیر مسلموں میں ایک بڑے پیمانے پر تبلیغ کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ابھی ماشاءاللہ میری ان سے ملاقات ہوئی، 3-4 گھنٹے کی بڑی کھلی گپ شپ ہوئی ان سے الحمدللہ. اور دوسرے مولانا کلیم صدیقی صاحب ہیں ہندوستان میں. ان 2 کے علاوہ کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی ایسے بڑا نیٹ ورک نہیں ہے. نجی سطح پہ تو کام ہو رہا ہے، کوئی بہت بڑے پیمانے پر میرے معلومات میں نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو طریقہ کار ہے تبلیغ کا وہ دلائل کے زور سے، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب کا جو اسٹائل ہے وہ تبلیغی جماعت والا اسٹائل ہے کہ بھائی ہمارے اندر دین آ جائے، تمہارے اندر دین آ جائے. وہ ایسے محبت سے غیر مسلموں کو سمجھاتے ہیں. ابھی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک پادری نے انڈیا میں ہمیں مناظرے کا چیلنج کیا. تو ڈاکٹر صاحب ہوتے تو چیلنج قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا اسٹائل تھوڑا مختلف ہے. انہوں نے کہا، ہم نے کہا بھائی تو نے اگر چیلنج کر کے جیتنا ہے، جیتنے کی عزت حاصل کرنی ہے، تو ہم ویسے ہی مجمع جمع کر کے اعلان کر دیں گے پادری صاحب مناظرہ جیت گئے، ہم ہار گئے، آپ کی عزت ہو جائے گی، ہماری بےزتی ہو جائے گی. یہ تبلیغی اسٹائل ہے نا تبلیغ والوں کا، محبت سے کہ بھائی تمہیں اگر عزت چاہیے تو تم جیتے ہم ہارے. لیکن بھائی ایمان کے بغیر بخشش ہوگی نہیں قیامت میں، ٹھیک ہے نا، یہ سوچ لینا. تم جیت تو جاؤ گے لیکن بخشش نہیں ہوگی. تو پادری اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو غیر مسلموں کے میں تبلیغ کا کوئی بہت بڑے پیمانے پر کام نہیں ہو رہا. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں یار 2-3 ہر مسجد میں روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں. تو جب کام ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ وہ قومیں ہیں جن سے ہم بے پناہ متاثر ہیں. میں جس مائک میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی انہی کی ایجاد ہے. ابھی جاپان سے ایک دوست احباب کچھ آئے ہوئے تھے انویٹیشن دینے کے لیے کہ آپ کا جاپان میں بیان کروانا ہے. میں نے کہا وہاں جاپان میں کون ہے یار بیان سننے والا؟ انہوں نے کہا جیپنیز سنیں گے. وہ چینگ پونگ کا نا ترجمے کا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں روزانہ کہہ رہے ہماری مسجد میں ایک دو جیپنیز مسلمان ہو رہے ہیں.
کیا دیکھ کے ہم لوگ کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں؟ خود اندازہ لگاؤ بھائی. یعنی کوئی ہمیں دیکھ کے کوئی مرتد تو ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے, جو ہماری حرکتیں ہیں